حضرت عثمان غنی کو 2 بار جنت مفت بھی ملی ہے۔ اور اسلام کا نظام ہے کیا؟ اسلام کرتا کیا ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگ روتے ہیں لیڈرشپ کو، لوگ روتے ہیں جناب قیادتوں کو۔ قیادت اقبال نے کہا نا، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دیکھ کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے۔ فتنہ ملت پیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اس کی امامت فتنہ ہے جو کہے میرے پیچھے لگ جاؤ، مجھے مانو، جو یہ کہے حضور کے در پر پہنچ جاؤ، اس کی امامت حق ہے، اس کی امامت حق ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روضہ خاک پر وہ خاتون کا کیا، اور پھر آگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی اس دن تبوک کے موقع پر جناب ابو بکر پورا مال گھر سے لے کر آئے، جناب فاروق اعظم گھر کا آدھا مال لے کر آئے، عثمان غنی سینکڑوں گھوڑے اور اونٹ لے کر آئے، اور حضور نے حضرت عثمان غنی کا سونا اور چاندی گود میں رکھ کر اچھالا بھی اور خوش بھی ہوا، کہا آج کے بعد عثمان تو کوئی عمل بھی نہ کرے، یہ عمل تیرے لیے کافی ہے۔ یہ ساری باتیں ہونے کی بجائے حضرت عقیل انصاری یہ بالکل غریب صحابی ہے، غریبوں کی بات کون کرے گا، یہ بالکل غریب صحابی ہے، یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس اتنا مال غنیمت جمع ہے، یہ عقیل انصاری کی 1 کلو کھجور بھی، 1 ساتھ کھجور بھی، یہ بھی قبول کر لیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عقیل تو تو بڑا غریب ہے، یہ کھجور کہاں سے آئی؟ کہا یا رسول اللہ ایک یہودی سے معاہدہ کیا، ساری رات اس کے باغ کو پانی دینے کے لیے ہاتھوں سے کنواں گیڑا، ہاتھوں سے پانی نکالا، ڈول بھر بھر کے نکالے، کنواں گیڑ کر کے نکالا، ساری رات ہوئی، صبح 2 کلو کھجور اس نے مجھے دی، 1 کلو کھجور اپنے اہل و عیال کو دے آیا ہوں اور 1 کلو آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مال امان ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہاں تو جناب عمر کا آدھا مال پڑا ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر کا پورا مال پڑا ہے، عثمان غنی کے سونے اور چاندی کے ڈھیر پڑے ہیں، 1 کلو کھجور کو کیا کروں؟ تو آیا نہ درد دے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ یہ حضور کے در پر اخلاص کے ساتھ کوئی چیز پہنچ جائے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقیل انصاری کی کھجوریں اٹھائی اور 1 کھجور پکڑ کے صدیق اکبر کے سارے مال کے اوپر رکھ دی، 1 پکڑ کے حضرت فاروق اعظم کے آدھے مال پر رکھ دی، 1 عثمان غنی کے سونے اور چاندی کے ڈھیر کے اوپر رکھ کر یہ بتایا کہ اسلام کے لیے اخلاص کے لیے کوئی 1 کھجور بھی لائے گا میری بارگاہ میں وہ قبول ہے۔ یہ حضور کا در جہاں غریبوں کو آ کے آسرا ملا۔ آپ سوچے تو صحیح حضرت عقیل انصاری کا دل کہاں لگ گیا ہوگا کہ عثمان غنی کے سونے اور چاندی پر حضور نے وہ 1 کھجور اوپر رکھ دی ہے۔ یہ ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا در۔ لیکن اس کو چھوڑ کر ہم یورپ اور جناب مغرب کی اینکیں لگا کر پھر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اور اقبال کہتا ہے وہ آنکھ کہ جو سرمہ افرنگ سے ہے روشن، جو آنکھ سرمہ افرنگ سے ہے روشن، پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے تو بھی سمجھنا کہ تیرے اندر وہ دم خم کیوں نہیں ہے، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل۔ اقبال کہتا ہے تو ہے رونا صدارت وزارت عثمان گانا چھاڑ، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمان ہے۔ کہتا ہے تیرے میں وہ بات ہے ہی نہیں۔ حضرت مولا کائنات کوفے کی مسجد میں بیٹھ کر خشک ٹکڑوں سے پانی کے ساتھ ایسے کھا رہے ہیں، ایک بندہ اندر آیا، اس نے کہا جناب میں نے علی کو ملنا ہے، فرمایا بیٹھ جا۔ اس نے کہا جی میں نے علی کو، فرمایا بیٹھ جا تجھے علی سے ملواتے ہیں۔ جب آپ کھانا کھا چکے وہ خشک ٹکڑے پانی کے ساتھ، فرمایا میں علی ہوں۔ اس نے کہا جناب میں نے اس علی سے ملنا ہے جس نے خیبر کھپے ہاتھے چکیا، اس علی نہ ملنا تو سیدھے نہیں ہو سکتے۔ فرمایا چلیا وہ ساری روحانی پاور ہے، یہ ساری جسمانی پاور ہے، اور قوت سلطان و امیر از لا الہ، حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اقبال کہنا ڈنڈ بیٹھ کر نال یا جمعہ تے جان نال یا بڑے بڑے اسلحے خریدن نال اور بڑی بڑی گل نہیں ہوتی۔ اقبال کہنا ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت یکسیری۔ اقبال کہنا ہے وہ فقر ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت کا صدقہ، جس کے نال ایک بادشاہ اے جناب ساڑھے بزرگوں نے گل کر کے گئے کہ جناب وہ میاں امیر علیہ رحمہ، وہ میں گل مکمل کر دیا۔ میاں امیر نے حضرت میاں امیر علیہ رحمہ نو اس نے شاہ جہان نے کیا کہ میں تو ملنا آنا، آپ نے انکار کیتا، آپ نے فرمایا انہوں نے کہا میں جناب تھوڑے گھر آنا، آپ نے فرمایا نہیں میں فقیر دے گھر دے دو دروازے سامنے تو آئے گا میں پچھوں نکل جاؤں گا، پچھوں آئے گا میں سامنے تو نکل جاؤں گا۔ وہ بڑا چلاک سی، اس نے پچھوں فوج بھیج دیتی، سپاہی بھیج دیتے، اب وہ سامنے والے
دروازے تو خود آ گیا. جب حضرت میاں میر کو پتہ لگا اچانک کہ پیچھے جناب سپاہی لگ گئے سامنے، اور میاں میر خود اپنے شاہانہ کرو فرنا آ رہا. حضرت میاں میر علیہ الرحمہ نے نا ایک دربان درویش تھلے جناب دروازے تے کھڑے ہو گئے تو خود بالا خانے ہوتے چڑھ گئے، یعنی دوسری منزل تے جناب ٹیرس ہوتے کھڑے ہو گئے. کہ وہ جناب جدو آیا نا تے وہ ساتھ نے اے ہو جے جاہل تو نہیں سننا جنہوں نے خاتم النبیین بھی پڑھنا نہیں آتا. وہ حقیقی طور پہ پڑھے لکھے سن، اس سے کوئی شک نہیں. انہوں نے جنہوں نے خاتم النبیین بھی پڑھنا نہیں آتا وہ اے ہو جے نہیں سن. حضرت میاں میر علیہ الرحمہ نے جو دیکھا نا شاہ جہان نے کہ میاں میر علیہ الرحمہ اتنے کھڑے ہو گئے تھلے دربان کھڑا کر دیتا، تے شاہ جہان نے ایک مصرع کسیا کہنا درے درویش دربان اب آیت. انہوں نے کہا درویش کے در تے دربان نہیں ہونا چاہیے، دربان تو بادشاہوں کے در تے ہونے، درویش کے در تے کی کام ہے. انہوں نے کہا درے درویش دربان اب آیت. حضرت میاں میر نے اس کو جواب دیتا، فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آیت. فرمایا ہونا چاہیے کوئی دنیا کا کتا نہ بنا لے. اے ہیں ساڑھے بزرگ اور اے ہیں ساڑھے جناب بڑے، اور اگر ساڑھے سمیت کوئی جا کے بادشاہوں کے در تے جناب سر چکاوے اور اسے سجدہ ریز ہوئے تو پھر اقبال رویا اور پٹیا کہنا مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے اور خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے. کہنا میں کل امام صاحب کو گیا، میں کہا امام صاحب کوئی حضور کی گل سناؤ. اے زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں جی. اور کہنا اقبال کہنا انہوں نے سانو واسطہ کوئی نہیں، اور ساری دنیا چھڑ کے ایک جناب ساڑھے وکیل بھائی ہے کوئی بندہ امام صاحب کو چلا گیا. انہوں نے کہا امام صاحب سناؤ سانو کوئی حضور دی گل، ان کی کریے دین دا. ادھر شام بھی لٹ گیا، عراق بھی لٹ گیا، فلسطین بھی لٹ گیا، کشمیر بھی دے دیتا، باقی پاکستان دے لانے پہ ہوئے. 76 سال ہو گئے نصیر نو نوجوان کے کھا دیتا، پہلے جناب سیکورٹی رسک تھی اور معاشی رسک بنا دیتا. کی کریے بات کہتا میں اس کو گیا تو کہتا چھڑو جی یورپ نے ترقی کر دی تھی. کہتا میں اس کو پوچھن گیا سا کہ حضور کا دین کی کہتا او میں جناب کسی اور پاسے لاندہ. میں اس کو کیا بچے کو پڑھانا چاہیے تو کہتا جناب وہ پڑھاؤ، اسی کسی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں. بابا جی کو بھی یہ سوال ہے سی کہ جناب اے دنیاوی تعلیم، اقبال بھی کہنا نا پڑھنی ہے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. اقبال کہنا میں سارا کچھ پڑھیا، میں جدید بھی پڑھیا، سارا کچھ پڑھیا، قدیم بھی پڑھیا، کوئی چیز سیدھا نہیں کر سکی. پھر اقبال کی ہویا، اقبال کہنا اقبال تیرے عشق نے دیے سب بن نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. اقبال کہنا جب میں حضور دی محبت چاہیا نا تو پھر اقبال کو کیتا کی کہتا تاز بندے ہی گلستان رستام. کہتا میں سارا کچھ پڑھیا، بجانے من کے درد سر خریدام. اقبال کہتا میں جدید بھی پڑھیا، قدیم بھی پڑھیا، یورپ والے نے میرے بڑا کچھ پڑھایا، میں سارا کچھ حاصل کیتا، لیکن میرے سر درد اضافہ ہویا، میرے کوئی چیز منزل نہیں مل سکی. میں بھٹکتا رہا کبھی جناب دائیں اور کبھی بائیں، اور سارا کچھ کوئی منزل نہیں ملی. کسی کا راکب، کسی کا مرکب، کسی کو عبرت کا تازیانہ. اقبال کہتا میرے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ منزل کدھر جانا. پھر اقبال کو کیتا کی کہتا تاز بندے ہی گلستان رستام. اقبال کہتا میں سارا کچھ اپنا علم لپیٹے ہیں کر کے. اے خود کہہ رہا اے فارسی ترجمہ کہتا تاز بندے ہی گلستان رستام، آشیاں پر شاخ توبہ بستائم. اقبال کہتا پھر میں سارا کچھ لپیٹ کے پرا رکھیا، مدینہ پاک جڑا راہ جاتا سی نا اس توبہ دی شاخ ہوتے چھوٹا جا آشیانہ بڑھا کے بیٹھ گیا. اور اقبال نے ساڑھے مولیے واسطے بھی جڑے اپنے پیچھے لانے سیاستدان سارے نو لپیٹ گیا، بشائر سارے نو لپیٹ گیا. کہتا اقبال کہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں. اقبال کہتا ہے سارے آزر تھے جناب وارثن یہ اس نے منن آنے یہ سارے کہہ رہے ہیں سانو منو. اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں، بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا. اقبال